क्या आप जानते ہیں کہ جب ٹائٹینک سمندری پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس جہاز میں اس زمانے کا ایک ارب پتی جان جیکب ایسٹر چہارم بھی سوار تھا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تب اربوں ڈالر موجود تھے۔ وہ شخص ان اربوں ڈالرز کو استعمال کر کے ایک خوشحال زندگی جی سکتا تھا، لیکن خطرے کا سامنا کرتے ہوئے اس نے وہی کام کیا کہ جسے وہ اخلاقی طور پر درست سمجھتا تھا۔ لہٰذا اس مشکل ترین وقت میں کہ جب ٹائٹینک کے بچنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس نے دو خوف زدہ بچوں کو بچانے کے لیے لائف بوٹ میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یعنی اس نے کہا کہ میں ٹائٹینک میں ہی رہتا ہوں، آپ لوگ میری جگہ ان دو بچوں کو بچانے کے لیے اس بوٹ میں سوار کر لیں۔ آپ کے لیے یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو تب اس وقت لائف بوٹس کم اور جہاز پر سوار مسافر زیادہ تھے۔ اسی طرح ڈپارٹمنٹل سٹورز کی سب سے بڑی امریکن چین کے مالک اسٹراس بھی اسی دن ٹائٹینک پر ہی سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی دوسروں کی جگہ لائف بوٹ میں داخل نہیں ہوں گا۔ ان کی بیوی ایڈا اسٹراس نے بھی لائف بوٹ پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور اس کی جگہ اپنی نوکرانی ایلن برڈ کو دے دی۔ اس نے زندگی کے آخری لمحات اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح محسن پاکستان کہلانے والی ڈاکٹر روتھ فاؤ نے بھی اپنی موت سے پہلے اپنی 3 خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا علاج کسی صورت بھی وینٹیلیٹر پر نہیں کیا جائے گا۔ دوسری یہ کہ جب وہ انتقال کر جائیں تو ان کی میت کو لیپریسی سینٹر لایا جائے۔ ان کی یہ 2 خواہشات پوری کی گئیں۔ میت لیپریسی سینٹر آئی تو وہاں موجود سب لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کی آخری خواہش یہ تھی کہ انہیں عروسی لباس میں دفن کیا جائے، لہٰذا جب وہ سرخ جوڑا پہن کر تابوت میں لیٹیں تو سارے جہان کا سکون ان کے چہرے پر تھا۔ روتھ فاؤ ساری زندگی دلہن نہیں بنی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ دراصل وہ ایک راہبہ تھیں۔ 1988 میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کو پاکستانی شہریت دینے کا اعزاز دیا گیا۔ تب 29 سالہ اس جرمن ڈاکٹر نے 1960 کے بعد کراچی کی ایک کچی کوٹھوں والی بستی میں قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کراچی میں چندریگر روڈ سے متصل ریلوے کالونی میں لوگ کوڑ کے مریضوں کو لا علاج سمجھ کر ڈال دیتے، جہاں وہ سسک سسک کر مر جاتے تھے۔ ابتدا میں وہاں ایک ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی اور کوڑ کے مریضوں کی پوری بستی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وہ پاکستان میں اپنی زندگی کے 50 سے زائد برس ایک چھوٹے سے کمرے میں تنہا رہی تھیں۔ ان کی کل کائنات چارپائی نما بستر، سرہانے رکھا کولر، میز پر چند کتابیں اور سامنے میز پر رکھے کچھ برتن تھے۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ نے کبھی اپنے یا اپنے کام کی تشہیر نہیں چاہی تھی۔ وہ تو بس خاموشی سے اپنا کام کرتی ہوئی خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ عالمی اداروں نے 1996 میں پاکستان کو لیپریسی کنٹرول کرنے والا ملک قرار دے دیا، یعنی ایک اکیلی ڈاکٹر فاؤ نے جزام کا پاکستان سے مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ان 3 واقعات سے ہمیں ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس مشکل ترین وقت میں بھی ان دولت مند افراد نے اپنے اخلاقی اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے اپنی دولت اور یہاں تک کہ اپنی جان دینے کو بھی ترجیح دی تھی۔ اخلاق اقدار کے حق میں ان کے انتخاب نے انسانی تہذیب اور انسانی فطرت کی شان کو اجاگر کیا، جبکہ ہمارے ملک کے بیوروکریٹ، سیاستدان اور جرنیل اپنی اپنی فیملیوں کو ملکی سرمایہ سمیت دوسرے ملکوں میں منتقل کر کے پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی والے ملک کو جہنم میں دھکیل رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان واقعات اور پاکستان کی موجودہ حالت سے یہ بات سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ اگر ہم لوگوں کے اخلاقیات اور فطرت کو لالچ، حرص، حسد، نفرت اور مطلب پرستی جیسی اندرونی بیماریاں نہ لگیں تو ہم بھی ان عظیم انگریزوں جیسے بن سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اخلاقیات کی بقا کے لیے اپنی زندگی تک پر کمپرومائز کر لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھکن نیٹ ورک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔